کے واپس آؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب مخلوقات میں، ان سب تخلیقات میں ہمارے لیے ایک خوبصورتی، ایک کشش بھی رکھ دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کے دلوں میں کھبا دی ہیں وہ خوبصورت چیزیں، ان چیزوں کی چاہت، وہ عورتیں ہوں، وہ بیٹے ہوں، وہ اعلیٰ مال مویشی ہوں، وہ گھوڑے ہوں، وہ سواریاں ہوں، وہ سونے چاندی کے ڈھیر ہوں. ان سب کی محبت جو انسان کے دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ڈالی ہے. اچھا، یہ سب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کائنات بنا کے اور اس کائنات کے اندر انسان کو رکھ کے اس کے دل میں اس کائنات کی چیزوں کی محبت ڈال بھی دی. تو اس کائنات میں ہمیں یہ سب نظر آتا ہے، لیکن اس کائنات میں ہمیں خدا نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کائنات میں بذات خود نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایک حجاب میں رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے. توجہ ضرور دلوائی کہ ذرا ان چیزوں کو دیکھو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات کے دن اور آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہم یہ نہیں کرتے کہ آنکھ اٹھائیں اور اللہ کو دیکھ لیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا بھی، جن کو ہم غیب میں مانتے ہیں، عالم غیب، وہ کیا چیزیں جی؟ وہ اللہ ہے، وہ فرشتے ہیں، وہ آخرت ہے، وہ پلسرات ہے، وہ میزان ہے، وہ حوض کوثر ہے، وہ جنت ہے، وہ دوزخ ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آتی، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. وجہ کیا ہے کہ یہ دو الگ الگ علاقے ہیں. ایک وہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے یہ تخلیق کی، یہ دنیا، اور اس دنیا کے ساتھ تخلیق ہوئی زمان و مکان کی. زمان و مکان مانے ٹائم اینڈ اسپیس. تو ایسا ایک کوشچن بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے نا کبھی کبھی کہ جی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو کوشچن ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ہمیشہ کیا ہے. بچے پوچھ لیتے ہیں یہ کوشچن، بڑے اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں یہ کوشچن کہ جی ہمیشہ کب سے؟ اللہ کب سے ہے؟ ٹھیک ہے جی، کائنات اتنے بلین سال پرانی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے سے تو کتنے بلین سال پہلے سے اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ کتنے ارب کھرب یا جتنے بھی ہم سال لگانے، آخر کب سے ہے اللہ تعالیٰ؟ تو دیکھیں اس کا جواب آسان سا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات تخلیق کی تو وقت بھی اسی کی تخلیق میں سے ایک تخلیق ہے. تو جو خالق ہے وہ اس تخلیق سے باہر ہے نا، اس مخلوق سے باہر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہیں. تو ہم جب اندازہ لگانا چاہتے ہیں کب سے ہے، تو یہ کب کا سوال ہی غلط ہے. کب؟ آج سائنس اس بات پر متفق ہے کہ وقت ایک وقت میں شروع ہوا تھا، اور ایک وقت تھا جب وقت موجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ تو جب اب اس وقت میں چلے جائیں آپ، اس زمانے میں چلے جائیں آپ، تو یہ کوشچن باطل ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب سے ہے. یہ بڑی لمبی تمہید جو میں باندھ رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے اور اس سے باہر موجودات کا بھی مالک ہے، جو ہم لوگ جن تک ہماری رسائی موجود نہیں ہے، جن تک ہمارا کوئی ایکسس ہے نہیں. اب اللہ نے ہمیں جن چیز کا ایکسس دیا ہے وہ اس کی نشانیاں ہیں. اس نے کہا کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ پانیوں پہ چلتی ہوئی کشتیاں، یہ ہوا میں تیرتے ہوئے بادل، اور یہ جانور جو میں نے پھیلائے ہوئے ہیں، اور تم خود، یہ سب کے سب میری نشانیاں ہوں، تم ان میں غور کرو. اچھا، ان میں غور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور ہم سے بہت زیادہ غور کرتے ہیں ان سب چیزوں میں، جن کو ہم کہتے ہیں یا تو فلاسفرز یا ہم سائنسدان. یہی لوگ غور کرتے ہیں نا ان چیزوں کی. آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کون کرتا ہے؟ کس نے بگ بینگ تھیوری دی؟ ہم نے تو نہیں دی. تو آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کون کر رہا ہے؟ سائنسدان. یا آسمان اور زمین کے تخلیق میں غور کر رہا ہے فلاسفر. لیکن ان لوگوں کو بھی خدا نہیں مل رہا.
بہت غور کرنے کے باوجود بھی. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. تو یہ سرا کیا ہے جس سے ڈور سلجھتی ہے؟ سائنسدان کے لیے وہ کون سا کیٹلسٹ ہے جو اس کو خدا کو ڈھونڈنے میں مدد دیتا ہے؟ بڑے بڑے سائنٹسٹ خدا کے وجود کے انکاری ہیں. یہ کیٹلسٹ کیا ہے جی؟ چلیں اس تک ہم ذرا بعد میں آئیں گے. اب ہم ذرا اپنی دنیا کی زندگی میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو ہمارے لیے کھبایا، ہمارے دل کے اندر. خود کہا زُیّنَ للناس، میں نے لوگوں کے لیے مزین کر دی ہے، خوشنما بنا دی ہے. لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہاری اجر ملیں گے قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، تو جو اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے. یعنی کہ وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، جس کے بارے میں یہ ساری خوشنما چیزیں بنائیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے دھوکے کا سامان. تمہارے اصل اجر، تم جو محنتیں کر رہے ہو، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہو، یہ تمہارا اصل اجر نہیں ہے. انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہارے اجر تو یوم قیامت کو ملیں گے. یہاں سے تم نے مر کے نکل جانا ہے. تو اسی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بے وقت بھی بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تعد عیناک عنہم، آپ اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیریں. ترید زینت الحیات الدنیا، کیا دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو، اس کا مال و اسباب چاہتے ہو؟ منع فرمایا اس سے. پھر کہا غور کرو اور کس چیز کو آگے بڑھاؤ، کس چیز کو پرائرٹی دو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے پرائرٹی دے دی دنیا کی زندگی کو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت ہے بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی. تو ہمیں اس دنیا کے اندر بھیج دیا، اس دنیا کا مال و متاع دے دیا، اس دنیا کی خوبصورتیاں دے دیں، ان دنیا کی طرف بتایا کہ میں نے کھبایا ہے. لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا کوئی اجنبی ہوتا ہے. تو اب ہم یہ ایسا کیسے کریں اور ہمیں کہہ دیا کہ اصل حیات جو ہے وہ وہاں پر ہے، اصل جو ہار جیت کے فیصلے کا دن ہے وہ ہے، اصل مقابلے کا میدان وہ ہے، اصل تمہارا ٹھکانہ وماواہم جہنم یا وماواہم جنت، وہ دونوں میں سے وہ اصل ٹھکانے تمہارے وہاں پر ہیں. تو اب ہم ان دونوں دنیاؤں کو کنیکٹ کیسے کریں؟ یہ ایک دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ایک وہ دنیا جو اس ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے، جو ہماری نگاہوں کے اندر آ ہی نہیں سکتی، سما ہی نہیں سکتی، جس کو ہمارا ذہن سمجھ بھی نہیں سکتا. یہ جو ہمیشہ کا کانسیپٹ ہے، انفینٹی کا کانسیپٹ ہے، یہ ہمارے ذہن سمجھ بھی نہیں سکتے. تو اب کیا کیا جائے؟ ان دونوں دنیاؤں کو ملایا کیسے جائے؟ تو یہ جو عالم ہے اور وہ جو عالم ہے، عالم غیب، ان دونوں کے درمیان رابطے کی شکل کیا ہے؟ تو قرآن کے پڑھنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان دونوں کے اندر رابطے کی شکل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نام دیا روح. روح ہے رابطے کی شکل. اچھا جی. اور روح کا آنا جانا لگا رہتا ہے ان دونوں ریالمز میں. تو سب سے پہلے جو روح جس کو سب سے زیادہ ایک طرح سے عام اس میں معنی میں جانا جاتا ہے، وہ ایک تو ہے روح القدس. ٹھیک ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا گیا، ان کا کام کیا ہے جی؟ اس ریالم سے اس ریالم تک، وہاں کی بات یہاں پہ بیان کی جائے، وہاں کی ہدایت یہاں پہ لا کے دی جائے لوگوں کو. انہوں نے ہی تو بتایا تو ہمیں پتہ لگا کہ ایک جنت ہے. ہمیں تو یہاں رہتے ہوئے جنت کا اندازہ نہیں تھا. انہوں نے ہی بتایا کہ جہنم ہے تو ہمیں پتہ لگا جہنم ہے. انہوں نے ہی بتایا کہ پل صراط ہوگا تو ہم نے پل صراط پہ مانا. انہوں نے ہی بتایا کہ میزان ہوگا تو میزان کو مانا. انہوں نے ہی بتایا کہ حشر ہوگا تو حشر کو مانا. تو اس ریالم کی جتنی بھی خبر ہمیں ملی
وہ روح القدس کے ذریعے ملی. باقی عام فرشتوں کو بھی روح کہا گیا، تو وہ بھی ان کا کام بھی کیا ہے؟ وہاں کے احکامات کو یہاں پہ لے کر آنا. اور ایک روح جو ہے وہ اس معنی میں بھی ہے، ایک تو یہ ہو گئے فرشتے. اس کے علاوہ روح کیا ہے جی؟ وحی کو بھی کہا گیا روح. تو وہ جو پہلی روح ہے وہ دوسری روح کو لے کر آتی ہے اپنے ساتھ، وحی کو. ایک تیسری روح ہے جو روح انسانی ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کو درست کر لوں آدم علیہ السلام کو، اور جب میں اس میں سے اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. یہ روح جو ہے یہ تمام انسانوں کے اندر پھونکی گئی، ہر انسان اس روح کا حامل ہے. تو آج ہم سب کے اندر یہ روح بھی موجود ہے، اور اس روح کی ایک جو کریکٹرسٹک بتایا گیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے حیات، زندگی. حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جو پتلا بنا ہوا تھا وہ بغیر زندگی کے تھا، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا اور پھر کہا کہ اس کے سامنے سجدے میں گرو. اب وہ حرکت میں آئے. وہ جو بچہ ہے، وہ جنین ہے، وہ حدیث کے مفہوم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جب 40 کے بعد اس کے اندر ایک فرشتہ روح لا کے پھونکتا ہے تو پھر وہ ایک اور ہی خلقت میں اٹھایا جاتا ہے. اب وہ انسان بن گیا، اب اس کے اندر زندگی آ گئی. تو روح کا تعلق جو ہے، جہاں روح جاتی ہے وہاں زندگی آتی ہے. اور یہی بات ہے کہ ہم لوگوں میں سے جب روح نکل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا روح نکلتی ہے. روح بذات خود تو زندہ ہے، روح تو اس کا تعلق کہاں ہے؟ وہاں اس عالم امر سے، اس جگہ سے. تو ہم جب مر جاتے ہیں تو روح کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ انتقال ہو جاتا ہے. انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقل، کہیں پہ نقل مکانی کر گئی. تو روح ہمارے اندر سے نکل گئی، جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی واپس. یہ جسم جو ہے ہمارا وہ اس مٹی سے بنا تھا، واپس مٹی میں چلا گیا. وہ روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے. یہ جو روح تھی ہماری یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے چلی گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام کیا ہے جی؟ روح اللہ، اللہ کی روح. اچھا، تو ان کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. روح کا مقصد کیا ہے؟ زندگی. اب ہمارے اندر بھی ایک روح ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، اس کا کام کیا تھا؟ میں نے کہا اس ریالم سے دوسرے ریالم کو کنیکٹ کرنا، عالم امر سے عالم خلق کو کنیکٹ کرنا، یہ کریشن کو اس جہان کے ساتھ ملا کے رکھنا. تو اب ہماری روح جو ہے وہ کیسے کنیکٹ کرے گی؟ اچھا، اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے جیسے ہماری روح اس عالم امر کے ساتھ ہم اپنے آپ کو، ہماری روح نہیں بلکہ ہم انسان اپنے آپ کو اس عالم امر کے ساتھ ملاتا جاتا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو انویسٹ کرتا جاتا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو کھپاتا جاتا ہے، ویسے ویسے یہ روح نیچے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ سمجھ لیں کہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ ایک اینکر ہے، اس کا کام ہمیں نیچے کی طرف لے کے جانا ہے. نیچے سے آیا تھا، زمین سے آیا تھا، اس کا کام ہمیں زمین کی طرف لے کے جانا ہے. روح اوپر سے آئی تھی، اس کا کام ہمیں اوپر لے کے جانا ہے. جب ہم اپنی زمینی خواہشات کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں تو ہم زمین کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، نیچے کی طرف، نیچے کی طرف اور نیچے کی طرف. جبکہ روح کا مقصد تھا ہمیں عالم بالا سے کنیکٹ کرنا، اوپر کی طرف اور اوپر کی طرف اور اوپر کی طرف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک بہت بلند تقویم کے اوپر، ایک قاعدے کے اوپر، ایک بیلنس کے اوپر پیدا کیا تھا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں نیچوں سے بھی نیچا. یعنی کہ وہ انسان جس کو وہ دنیا میں آ گیا اور اس نے دنیا ہی کو اپنا مقصد سمجھ لیا، تو اب وہ لوٹے گا نیچے سے بھی نیچا، کیونکہ اس نے اپنے
جسم ہی کو اہمیت دے دی تو وہ اس نے اینکر نے نیچے ہی کی طرف لے کے جانا ہے، اور جس نے اپنی روح کو اہمیت دی وہ اوپر کی طرف جائے گا. لیکن اب روح جو ہے وہ اوپر کی طرف طرفو اس کی طرف فلائی کیسے کرے گی، اوپر کی طرف کیسے جائے گی؟ جب انسان دنیا کے دھندوں میں کھو جاتا ہے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے تو وہ کائنات پر غور کر کے بھی اس کو خالق کے ساتھ نہیں جوڑ پاتا، نہیں سمجھ پاتا. جیسے میں نے آپ لوگوں کو سائنٹسٹ اور فلاسفرز کی مثال دی. اور اس اسنا میں جب اس نے اپنے آپ کو زمین سے جوڑا ہوا ہے اور یہ جو روح اس کے اندر ہے یہ عالم بالا کی شے ہے، یہ جہان کی چیز نہیں ہے، تو یہ روح سفوکیٹ ہو رہی ہے، یہ روح مر رہی ہے. جو لوگ کوہ پیما ہوتے ہیں، ماؤنٹینئرز ہوتے ہیں، تو وہ جب بہت اونچی چوٹیوں پہ جاتے ہیں تو ایک سرٹن سی لیول کے بعد ان کی باڈیز کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. مرتے نہیں ہیں وہ، لیکن باڈی کے اندر ڈیتھ کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو فائنل اسٹریچ ہوتا ہے کسی چوٹی پہ جانے کا، کسی پہاڑ کے کلائمیکس پہ جانے کا، تو اس سے نیچے رک کے لاسٹ جو اسٹریچ ہوتا ہے وہ فوراً سے کرنا ہوتا ہے. ان کو یہ جاتے ہیں اوپر تصویر کھنچواتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اگر ان کو اوپر کسی وجہ سے یہ اٹک گئے تو ان کی موت یقینی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسانی جسم اس ہائٹ پہ رہنے کے لیے بنا نہیں ہے. انسان اس جگہ پر سروائیو نہیں کر سکتا. آپ کتنی بھی آپ چیزیں پہن لیں، آکسیجن ماسک لگا لیں، آپ نے 10 جیکٹیں پہنی ہوئی ہوں، آپ ادھر سروائیو نہیں کر سکیں گے کیونکہ باڈی کے اندر ڈیتھ کا عمل شروع ہو چکا. تو آپ کا کام یہ ہے کہ باڈی اس سے پہلے کہ پوری طرح مر جائے آپ چوٹی کو ہاتھ لگائیں، واپس بھاگ کے نیچے آ جائیں. اب اس کے الٹا اس کا کنورس سمجھ لیجئے کہ ہماری روح اس دنیا کی شے نہیں ہے. جب یہ اس دنیا میں رہ رہی ہے اور عالم بالا کی طرف نہیں جا رہی تو اس کی بھی ڈیتھ ہو رہی ہے، یہ مر رہی ہے ہر لمحہ. اور اس کی زندگی کس چیز میں ہے کہ اس کو عالم بالا کی سیر کرائی جائے، اس کو واپس جیسے کوہ پیما نیچے آ گیا ایک دفعہ، پھر اس نے اپنی زندگی گین کر لی، پھر دوبارہ اوپر جا سکتا ہے. تو اس لیے کچھ ماؤنٹینئرز جو ہیں انہوں نے 10 چوٹیاں جو ہیں وہ سر کی ہوتی ہیں. تو ہماری روح کو بھی مسلسل اوپر سے ٹچ میں رہنا ہے. اب اوپر سے ٹچ میں رہنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس روح کے لیے ایک اوپر سے رسی لٹکا دی. کہہ دیا کہ اس رسی کو تھامو اور اوپر کی طرف آؤ، دنیا میں رہو، واپس دنیا میں جانا ہے. یہ تمہیں جو بنایا گیا ہے وہ دنیا کے لیے بنایا گیا ہے. تم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہو، آخرت میں خلیفہ نہیں ہے انسان. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. تو رہنا دنیا کے اندر ہے، کھانا پینا اور رہن سہن تمہارا دنیا کے اندر ہے، لیکن اس روح کو عالم بالا کی سیر کراتے رہو ورنہ اس کی آکسیجن ختم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اگر ہم چاہتے تو ان کو اوپر، ان کو رفعت دیتے، ان کو بلندی دیتے اس کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ اللہ کی آیات کے ذریعے سے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف دھس گیا. یہ کون ہے؟ ایک شخص کی مثال قرآن کے اندر دی گئی جو اللہ کی آیات جس کو حاصل تھیں لیکن اس نے اس کو دنیا کی زندگی کے مقاصد کے لیے استعمال کیا، تو وہ نیچے سے نیچے آتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو دنیا ہی کی زندگی میں دھس گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اور اس نے پیروی کی اپنی ہوائے نفس کی. وہی یہ جو جسم ہے ہمارا، جب ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو کھپاتے چلے جاتے ہیں تو ہم زمین کی طرف ہی گرتے چلے جاتے ہیں. اور ہمارے اندر کی جو روح ہے وہ سفوکیٹ ہو رہی ہے، اس کو آکسیجن نہیں مل رہی، اس کی آکسیجن اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس روح کی بالیدگی کے لیے، اس کی صحت کے لیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. ہم نے قرآن نازل کیا ہے. ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. اس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. یہ قرآن جو ہے یہ ہے ہماری روح کی زندگی. یہ وہ ہے اللہ کی رسی جو اللہ تعالیٰ نے لٹکائی ہوئی ہے.
ممدود من السماء الی الارض، اللہ نے لٹکائی ہوئی ہے آسمان سے زمین کی طرف۔ جب یہ قرآن ہماری روح کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے نا قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، تو کیا ہوتا تھا؟ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو ہمارے جو مردہ دل ہیں یہ قرآن کی، یہ جب قرآن سے کنیکٹ کرتے ہیں تو قرآن ان کو بولتا ہے قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، تو ہمارے دل زندگی پاتے ہیں، ہمارے دل مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں میں جو ہے وہ اس کے لیے وہ شفا ہے۔ ہمارے سینوں میں کیا تھا؟ ہمارے سینوں میں قلب تھا، روح کا مسکن یہ ہے، جو ہمیں روح دی اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارے قلب میں رہتی ہے۔ تو اس روح کی شفا کے لیے، اس روح کی جلا کے لیے، جلا کہتے ہیں کسی چیز کو روشن کرنا، اس روح کی جلا کے لیے وہ کتاب ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ کرو۔ اور قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس چیز کے لیے بھی بندوبست کیا، ہماری اس زندگی کے لیے بھی بندوبست کیا، اور اس کے لیے تمہیں خوشیاں منانی چاہیے۔ اس قرآن کے ساتھ تمہارا جو رابطہ ہے اس کے اوپر تمہیں خوشی منانی چاہیے، تمہیں جشن منانا چاہیے، یہ اس سب سے بہتر ہے۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سب سے بہتر یہ چیز ہے۔ تو یہ جو ہمارے اندر روح اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی، اس کا کام کیا ہے کہ ہمیں اس موت سے بچائے، وہ جو ہماری ہر لمحہ جو موت ہوتی جا رہی ہے، جب ہم اس کو اوپر نہیں لے کے جا رہے، جب ہم اس کو عالم بالا سے کنیکٹ نہیں کر رہے، جب ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں، ہم پلٹائے جا رہے ہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین، نیچے سے نیچے سے نیچے سے نیچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی کے صحن میں تشریف لائے، صحابہ کو دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قرآن پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم شہادت دیتے ہو سارے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں؟ سب صحابہ نے کہا بلا شبہ، یعنی ایک ٹیسٹیمنی لی ان سے پہلے، ایک شہادت لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوش ہو جاؤ کہ یہ جو قرآن جس کو تم پڑھ رہے ہو اور پڑھا رہے ہو، سن رہے ہو اور سنا رہے ہو، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ سَبَبٌ، یہ قرآن ایک رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا حصہ تمہارے ہاتھ میں ہے، فَتُمْسِكُوا بِهِ، تو تم اس کو مضبوطی سے پکڑو، فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا، تو پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، وَلَن تُهْلِكُوا، اور نہ تم ہلاک ہوگے۔ کون سی ہلاکت کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو روح، مرنا تو ہم نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہلاک تو ہم ہو جائیں گے، لیکن اب کون سی ہلاکت کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو روح تمہاری ہے وہ زندہ رہے گی۔ بعدہ ابدا، ولن تہلکوا بعدہ ابدا، اب تم اس کے بعد کبھی ہلاک نہیں ہو جاؤ گے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہاں سے نکلو گے تو وہاں پہنچ جاؤ گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دنیا کی زندگی میں تمہاری اس روح کی زندگی اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے، اس کتاب کے ساتھ لگے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ لو رسی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ مضبوطی کے ساتھ اور آپس میں الگ الگ مت ہو جانا۔ جب انسان یہ کر لیتا ہے تو انسان اس دنیا کی زندگی میں، دنیا میں رہتے ہوئے، دیکھیں دنیا میں رہنا ہے ہمیں تب بھی، وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے مستغنی ہو جاتا ہے، اس کو دنیا سے کچھ خاص لگاؤ نہیں رہتا، اس کا لگاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں، لیکن کس لیے ہیں؟ انہوں نے اس سلطنت کو حاصل ہی کس لیے کیا ہے؟ اپنے کسی عیش و عشرت کے لیے نہیں، ہر چیز جو حاصل کی ہے وہ کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ دنیا کی کوئی غم نہیں، دنیا کی جو بھی آسائشیں ہیں ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کس نے حرام کیا ہے دنیا کی زینت کو؟ اچھا کھاؤ، اچھا پیو، کلو وشربو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، حلال کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا برتو. دنیا کی زندگی حرام نہیں ہوئی. لیکن جب یہ لوگ کنیکٹ کر جاتے ہیں اور جب یہ لوگ اپنی روح کو سیر کراتے ہیں اس عالم بالا کی، تو اب یہ ساری چیزیں جو باہر تھیں یہ ان کے لیے حقیقت بن جاتی ہیں. اب اللہ ان کے لیے حقیقت ہے، اب آخرت ان کے لیے حقیقت ہے. اب بل تؤثرون الحیات الدنیا نہیں ہے، اب حیات الدنیا سب سے امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. اب اس کا غرور، اس کا جھوٹا پن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو آخرت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، تو میزان نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اعمال نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تب وہ والی سٹیج آتی ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب خوف نہیں ہوتا، حزن نہیں ہوتا. لیکن یہ خوف اور حزن کس چیز کے متعلق نہیں ہوتا؟ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا جس سے حساب نہ ہوتا. تو خوف ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم تو کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو دوست ہیں ان کو تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے. تو یہ خوف اور حزن کہاں کا ہے؟ یہ اس دنیا کا خوف اور حزن ہے. اب دنیا میں ہیں لیکن دنیا کا خوف نہیں ہے، دنیا میں ہیں لیکن دنیا کا غم نہیں ہے. اب یہ اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. گزر رہے ہیں اس سے. یہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر فی السبیل. تم اب دنیا میں کی زندگی میں ایسے رہو جیسے تم ایک اجنبی ہو کسی گاؤں میں، یا تم رستے سے گزرنے والے ہو. رستے سے گزرنے والا رستے کا سامان جمع نہیں کرتا رہتا. تو ہمارے لیے جو ہماری ایمانیات ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ تو ساری کی ساری غیب کی چیزیں ہیں ہمارے لیے. ہمارے لیے تو رسول بھی غیب کی چیزیں ایک طرح سے. لیکن ہمیں ان پہ ایمان لانا ہے. یہ ایمان ہمارا کیسے آئے گا؟ ابھی تک تو جو ہم نے سوچا ہوا ہے ہاں جی ہے، لیکن ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہمارا ایمان اس لیول پہ نہیں ہے. تو ہمارا ایمان کیسے ہوگا؟ ہمیں اپنی روح کو متصل کرنا ہوگا، کنیکٹ کرنا ہوگا اللہ کی رسی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یہ رسی اوپر سے لٹکائی اس لیے کہ ہماری روحیں اس پہ سفر کریں، ہماری روحیں اس کو اپنے ساتھ کنیکٹ کریں. تو اس رمضان کے اندر اچھا، لیکن یہ تو ساری کی ساری قرآن کی بات ہو گئی. ہم نے تو استقبال رمضان کا پروگرام کرنا تھا، تو کہیں اور چلے گئی بات ساری کی ساری. تو بات یہ کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. رمضان کی اپنی جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. اور اس کے بعد ہی اس رمضان کی جو بھی احکامات دیے وہ اس حکم کے بعد دیے، اس بات کے بعد دیے. تو رمضان کی فضیلت ہے قرآن، اور اس قرآن کا شکر ہم کرتے ہیں روزے رکھ کے. اور روزہ جب ہم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پچھلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کر لو. ٹھیک ہے جی. روزے کا مقصد ہمیں کیا بتایا گیا؟ تقوی. تو اب تقوی کے ساتھ کیا کریں؟ تقوی حاصل کر کے کیا کیا جائے؟ تو اس تقوی کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے وہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت بنے گی. یہ وہ شخص جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، جو ان تمام باتوں پر وہ جو غیب میں ہیں، جو عالم امر کے اندر موجود ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہے، ان کی طرف ہدایت پانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ کتاب ہدایت بنے گی جب وہ تقوی کے ساتھ آئے گا. تقوی ہمیں سارا سال حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر ہمارے لیے ایک ایسا عمل بنا دیا، ایک ایسی ایکسرسائز ہمیں دے دی کہ جس سے تقوی کا حصول ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ بات ہم اپنے ایکسپیرینس میں رکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اس کا تجربہ کرتے ہیں ہر رمضان میں، کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں
تو ہمیں واقعتاً محسوس ہوتا ہے اپنے اندر ایک تقویٰ. لیکن یہ تقویٰ جو ہے نا، سمجھیں کہ ایک شعلہ ہے یا ایک چنگاری ہے. اس چنگاری کو بہت سے لوگ رمضان میں روزے گزارتے ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے ہم گزار لیتے ہیں، بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. لیکن اس تقویٰ کو سنبھال کے، جیسے کوئی انسان جنگل میں آگ لگا رہا ہو اور اس کے پاس ایک چنگاری ہو، تو وہ کتنے خیال سے، کتنی احتیاط سے اس چنگاری کو رکھے گا کہ جی میں اس کو کسی طرح ایک آگ میں کنورٹ کروں، ایک الاؤ بناؤں اس کو. تو ہمیں بھی اپنی اس چنگاری کو، یہ جو تقویٰ حاصل ہو رہا ہے ہمیں اپنے روزے سے، اس کو ہمیں ایک الاؤ بنانا ہے. وہ الاؤ کیسے بنے گا؟ اس کتاب کے ساتھ منسلک ہو کے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اپنا تقویٰ لے کر آؤ ادھر اس کتاب کے ساتھ. دن میں یہ تقویٰ روزہ رکھ کے حاصل کرو، رات کو اس کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ اس کتاب کے ساتھ. تو ہم لوگ تراویحاں پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں. بہرحال ایک مسئلہ ہمارا یہ ہے بر صغیر کے مسلمانوں کا، انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، کہ ہم قرآن سنتے تو ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے. کتاب ہدایت کی ہے، ثواب کی کتاب نہیں ہے. تو ہم اس کتاب سے ہدایت ہی حاصل نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. تو کوئی حق ہے کتاب کا، اور کتاب کا، کسی بھی کتاب کا حق یہ ہوتا ہے، کسی بھی کتاب کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے. آپ بڑے سے بڑے فلسفی کی، بڑے سے بڑے کسی سقراط بقراط کی کتاب اس زبان میں پڑھ لیں جو آپ کو نہ آتی ہو، تو وہ کتاب آپ کے لیے ذرا برابر فائدہ مند نہیں ہے. کوئی شخص یہ کہہ دے کہ جی میں چائنیز میں ایک کتاب پڑھ سکتا ہوں لیکن میں اس کو سمجھوں گا نہیں، لیکن وہ مجھے فائدہ دے گی. ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ اس کتاب کے ساتھ ہم کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو تراویحوں میں سن بھی لیا، ہمیں اس بات پہ تو شوق ہوتا ہے کہ ہم 8 کے بجائے 20 پڑھ لیں اور قرآن مکمل کر لیں، اور کتنے قرآن مکمل کر لیں اس رمضان میں. لیکن اس قرآن کو، یہ کتاب ہدایت تھی، اس کو سمجھے گا کون؟ اس کتاب پہ ایمان لانا ہے ہمیں. ایمان لانے کے لیے سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ جو مومنین ہیں وہ ایمان لائے کس چیز پر؟ بما انزلا، جو ان کے اوپر نازل کیا گیا. سب سے پہلے اس کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کتاب کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا ہے کہ یہ لوگ کتاب پہ تدبر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. یہ دلوں پہ تالا کیا ہے؟ یہ وہی جو ہم نے اپنی روح کو کہیں باہر نہیں نکالا، کوئی ہوا نہیں لگوائی، کبھی دھوپ نہیں لگوائی، اندر ہی اندر اس کے اوپر گناہوں کے پردے غلاف چڑھتے گئے. تو اب کیا ہے، جیسے کوئی اسی چیز کو بہت عرصے تک نہ کھولیں تو وہ جام ہو جاتی ہے نا. تو اسی طرح ہم نے اپنی روح کو ادھر ہی رکھ دیا، اس کو کوئی کسی چیز سے کنیکٹ نہیں کرایا، اس کو جس جگہ پہ اس کو جانا تھا اس جگہ لے کے ہی نہیں گئے. تو اب کیا ہے، وہ روح اپنی جگہ پر ہی بند ہو کے رہ گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے. ام علی قلوب اقفالھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن پر تدبر نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو پھر تو ان کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا ہمارے دلوں پر تالے ہوں گے. تو آج ہم اپنی امت کا حال بحیثیت مجموعی دیکھ لیں اور ہم اپنا حال بھی دیکھ لیں. کیا ہمارے دلوں پر تالے نہیں پڑ گئے؟ تو ہم ان تالوں کو کیسے کھولیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. قرآن پر تدبر، قرآن پہ غور و فکر، قرآن کو سمجھنا. کیونکہ اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم سے پچھلی قوم کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جن سے ہم نے تورات اٹھوائی، ثم لم یحملوها، پھر وہ اس کے اٹھانے والے نہیں بنے. تو ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا،
تو ان کی مثال گدھے جیسی ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئیں. وہ اہل تورات تھے تو کتاب کو نہ سمجھتے تھے نہ اس کو پہ عمل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تو ان کی مثال گدھے کی ہے, کتابیں لدی ہوئی ہیں اس کے اوپر. تو جس طرح کتابیں لاد دینے سے گدھا پی ایچ ڈی نہیں ہو جاتا. پی ایچ ڈی تو انسان کتابیں پڑھ کے سمجھ کے ان کو ایکسرسائز کر کے ان کو امپلیمنٹ کر کے بنتا ہے. تو آج اگر ہم اپنی کتاب کو نہ سمجھیں اور اس پہ نہ عمل کریں تو یہی سیم الفاظ ہمارے لیے بھی ہیں. کمثل الحمار یحمل اسفارا. ہم خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ ہم قرآن والے ہیں, ہم اہل قرآن ہیں, ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آخری ہدایت موجود ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم گدھوں کی مانند اس کو اپنی پیٹھوں پہ لاد کے گھوم رہے ہیں. ہمارے گھروں میں صحیح مصحف ہوتے ہیں بہت سارے, اور ان مصحفوں کے اندر لکھا کیا ہے, وہ ایک مصحف کافی تھا اگر ہم اسے سمجھ لیتے. قرآن کی ایک ایک آیت نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دیں, اور اتنے سارے مصحف مل کے ہماری زندگی تبدیل نہیں کر پاتے. تو ہم کون ہوئے اس مثال کے اندر؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, تو گدھوں کی زندگی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, ہم بھی پسند نہیں کرتے. قرآن کو سمجھنا ہے, قرآن کو پہ عمل کرنا ہے, قرآن کو پہنچانا ہے. یہ قرآن تواسی, یہ قرآن حق ہے نا, حق ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. ان ھذا لہو الحق, یہ تو حق ہے. تو اس کا تواصو بالحق کون کرے گا, اس کو آگے پہنچائے گا کون؟ ہم ہیں نا آخری امت جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا ہوا ہے. تو اس کو پہنچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم یہ پچھلے والے سٹیپس پورے کریں, ان کو سمجھیں, اس کو اس پہ امپلیمنٹیشن کریں. تو رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پرفیکٹ موقع دے دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے موقع بنا دیا, ہمیں اس رمضان تک پہنچا دیا. بہت سے لوگ اس رمضان تک نہیں پہنچے, بہت سے لوگ ابھی بھی ان کو یقین نہیں ہے کہ وہ کل رمضان تک پہنچیں گے. اللہ نے مجھے اور آپ کو پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر سے اور بہت سارے خوف اور حزن ہٹا دیے ہیں. اس وقت فلسطین میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو اس وقت فکر ہوگی کہ ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے. اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر سے یہ والا بوجھ بھی ہٹایا ہوا ہے. ان کو یہ خوف ہے کہ وہ مسجد میں جائیں گے تو وہاں پہ کوئی دھماکہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر سے یہ خوف بھی ہٹایا ہوا ہے. اور کتنے ہی خوف اور حزن ہٹائے ہوئے ہیں, اور کتنی ہی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. یہ سب نعمتیں ہیں نا, یہ ایک دن جو ہمیں ایکسٹرا ملا ہوا ہے یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے اللہ کی؟ اللہ کا اصول ہے کہ یہ نعمتیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں ہم گنیں گے, ہم ان کا حساب لیں گے. وہ حدیث آپ لوگوں کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ قیامت کے دن ابن آدم کے پیر ہل نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے جب تک کہ وہ ان چیزوں کا حساب نہیں دے دے کہ عمر دی تو کہاں گزاری. یہ عمر ہے ہماری, یہ وقت, یہ جوانی, یہ صحت, یہ علم, یہ کدھر گزارے, ان سے کیا اچھائی حاصل کی. تو ان سب کا جواب ہمیں دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ہم لازماً تم سے سوال کریں گے تمہاری نعمتوں کے بارے میں. یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں تو یہ تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے, کوئی رائٹ نہیں ہے, تم گھر سے نہیں لے کر آئے. وہ لوگ جو فلسطین میں بے گناہ مارے جا رہے ہیں تم ان سے کوئی الگ, اس سے کوئی سپیریئر نہیں ہو, لیکن ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمام کر دی, تمہاری نہیں کی. ان کو جو مواقع نہیں دیے تمہیں دے دیے, تو ان مواقعوں کا, ان موقعوں کا, ان اپرچونٹیز کا حساب ہوگا. تو ہم اپنے آپ کو اس حساب کے لیے ریڈی کریں. اگر ہم ان سب سہولتوں کے, ان سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے باوجود یہ نہیں کرتے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہیں, ہم اس توقع کے ساتھ رہتے ہیں, جیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شفاعت بھی نصیب فرمائے, حوض کوثر پر ان سے جام بھی پلوائے. لیکن دیکھیں قرآن ہی بتاتا ہے ہمیں کہ یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک استغاثہ لے کے کھڑے ہوں گے, ایک کیس لے کے کھڑے ہوں گے اپنی امت کے خلاف.
اور یہ ہوگا، لازماً ہوگا. وقال الرسول یا رب، رسول پکاریں گے یا رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم، کوئی اور قوم کی بات نہیں ہو رہی، میری قوم، هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن سے ہجران اختیار کر لیا، قرآن ان کی زندگیوں میں موجود نہیں تھا. تو کوئی لوگ تو ہیں جو اس کا مصداق ہیں، کوئی لوگ تو ہیں جو اس کے ایڈریسیز ہیں. میں اور آپ اپنے آپ کو اس کی ایڈریسیز میں سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ کیسے نکالیں گے؟ قرآن سے ہجران ختم کریں، قرآن کے ساتھ کنیکشن بنائیں کہ ہم ان لوگوں میں نہ ہو جائیں، کم سے کم جن کے لیے رسول جو ہے وہ اللہ کے سامنے فریاد کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے تو میرے پیچھے قرآن کو ضائع کر دیا. اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ جو میں نے اتنی عظیم کتاب تمہارے لیے نازل کی، آخری کتاب، آخری ہدایت، تو تمہارا کیا رویہ ہے؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس چیز سے تم غفلت میں ہو، اس کتاب سے تم غفلت میں ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اس میں سے اپنا حصہ یہ نکالا کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو. تو ہم تو کتاب کو نہیں جھٹلاتے، لیکن دیکھیں ہمارا عمل اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہم جھٹلاتے ہیں. کیا واقعی ہم اس کتاب کو دنیا کی اہم ترین شے سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اس کو اپنا اللہ کے ساتھ کنیکشن کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں؟ کیا ہم واقعی اس کو ہدایت اور اپنی نجات کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں؟ یا یہ ہم نے ایک ضمیمے کے طور پہ، ایک اپینڈکس کے طور پہ اپنی زندگی کے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ اصل زندگی تو ہماری اس دنیا کی زندگی ہے، یہیں پہ ساری ایفرٹس ہوں گی. ہاں، ایک تھوڑا سا حصہ مختص کر کے رکھ دو اللہ کے لیے کہ اگر مر ہی گئے اور قیامت ہو ہی گئی اور اللہ نے پوچھ ہی لیا تو ہاں جی ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. رمضان آ گیا ہے، الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. الحمدللہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس استغاثہ کے ایڈریسیز نہ بنیں، اور قرآن ہی ہم سے یہ بھی پوچھتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تم اس کتاب کے بعد کس چیز پر ایمان لانے والے ہو؟ اگلی تو کوئی کتاب نہیں آنے والی، اگلی تو کوئی ہدایت نہیں آنے والی. قرآن ہی ہم سے پوچھتا ہے الم یأنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ دیکھیں کافروں سے بات نہیں ہو رہی، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، ہم سے بات ہو رہی ہے. الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل جھک جائیں لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے. یہ جو اتنی عظیم، یہ ہذا ذکر، یہ کتاب، یہ اللہ کی آخری کتاب ہمارے ساتھ جو ہے، ان کے دل اس کے سامنے جھک جائیں، اس کی عظمت کو یہ سمجھ جائیں. ابھی بھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا. وما نزل من الحق، اور ہم نے اس کو حق کے سوا نازل نہیں کیا. یہ کتاب حق ہے، یہ کتاب انہ لقول فصل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فیصلہ کن کتاب ہے، یہ فیصلہ کرے گی کون جیتا اور کون ہارا. ہم اپنے بینک بیلنسوں سے حساب لگا رہے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا، ہم اپنی گاڑیوں سے حساب لگا رہے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا، ہم اپنی نوکریوں سے، اپنے بچوں کے اسکولوں سے یہ حساب لگا رہے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا. اللہ کہتے ہیں یہ کتاب فیصلہ کرے گی. انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے جس کو ہم نے کھیل تماشا بنا کے رکھا ہے. ہم نے اس کو اپنی لائف میں سیکنڈری نہیں، ٹرشری اسٹیج کے اوپر رکھا ہوا ہے. جب سب کام ہو جائیں گے، جب میری جاب پوری ہو جائے گی، جب میرے آفس کے کام پورے ہو جائیں گے، جب بیگم بچوں کو میں پوری طرح سیٹسفائی کر دوں گا، اس کے بعد میری طبیعت بھی ٹھیک ہوگی تو، اور دل بھی چاہ رہا ہوگا تو میں کتاب کھولوں گا. یہ کتاب کے ساتھ مذاق ہے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں. وما نزل من الحق، اور یہ کتاب ہم نے حق کے سوا نازل نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ جب یہ ہدایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ،
تو ان اہل کتاب کی طرح مت ہو جانا من قبل جو تم سے پہلے تھے، فطال علیہم الامد، تو ان پر بڑا وقت گزر گیا، وہ یہی سوچتے رہ گئے کل کریں گے کل کریں گے کل کریں گے، نتیجہ کیا نکلا؟ فقست قلوبہم، تو ان کے دل ہی سخت ہو گئے، وہ جو روح جو نیچے جائے جا رہی تھی بند ہی ہو گئی، تالے پڑ گئے. ختم اللہ علی سمعہم وعلی ابصارہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے. فقست قلوبہم، دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، تو پھر وہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہی ہیں. تو اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑیں، اس کو فیصلہ کن کتاب بنائیں اپنے لیے، اپنی زندگیوں میں فیصلہ کن کتاب ہو میری، ہماری زندگی کے فیصلے اس سے ہوں، ہم اپنی روح کو اس کے ذریعے سے زندہ کریں. تو رمضان کی راتیں انشاءاللہ جیسا ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے توفیق دی اور اس کی ہی توفیق سے، اس کے کرم سے یہ معاملہ ہوا کہ ہم لوگوں نے رمضانوں میں قرآن مکمل کیا، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی اور تھوڑا اس پہ جو ہم سے عمل ہو سکا وہ بھی کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی اور اس پر بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اس میں اگر تھوڑا سا ہم آپ سے سوالات بھی کر سکتے ہیں نا، کیجیے، بہت اچھا ہو جاتا اور مزید مطلب لیکن اب وہ ریکارڈنگ نہیں آیا نا، میں ٹاپک پہ ہی چاہ رہا تھا.